Now let us look at the relationship of Maria Montessori's discoveries to the current issues prevailing in the education sector. Maria's research was not only valuable in her times, but even today it is very much relevant to the current issues in schooling and education of the young. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماریا مونٹسری کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور بہت سے اسکولز جو ہیں وہ مونٹسری کے نام سے ہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ملٹیپل لٹریسیز کی جب بات ہوتی ہے جس میں بہت طرح کی لٹریسیز ہیں، ان میں جسٹس، equality and democracy are a part of learning along with reading and writing. جن چیزوں کو ماریا مونٹسری پروموٹ کرتی رہیں، آج بھی یہ سب امپورٹنٹ ایریاز ہیں، ملٹیپل لٹریسیز کہلاتے ہیں، اور ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سمیت ان چیزوں کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے تعلیم کے اندر. ہیومنسٹک ایجوکیشن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ماریا مونٹسری کا بھی یہی کہنا تھا کہ اوپن کلاس رومز ہونے چاہیے اور اسٹیٹس آف ایکوالٹی بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس، یعنی دونوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ حاکم اور محکوم کا نہ ہو بلکہ ایک ڈیموکریٹک اور ایکوالٹی کا ریلیشن شپ ہو. Freedom, emancipation and equality in schools. In recent years, attention has been focused on the need for freedom and equality in schools. اب سے کچھ سال پہلے سے یہ کوششیں شروع ہو گئیں کہ اسکول کے اندر بھی یہ دیکھا جائے کہ ایکوالٹی اور فریڈم موجود ہے یا نہیں. اس کے لیے بہت سی باڈیز ہیں جو کہ ویسٹ کے اندر تو کام کرتی ہیں، جن میں اگر ہم برٹن کو لیں تو انڈیپینڈنٹ اسکول انسپیکٹریٹ ہے، آفسٹیڈ ہے، اور اس طرح کی بہت سی باڈیز ہیں جو کہ مانیٹر کرتی ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایکوالٹی اور جسٹس جو ہے اور فیئر پلے جو ہے اسے انکلکیٹ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد مونٹسریز میتھڈ گیو چلڈرن ایکول امپورٹنس. اگر ہم مونٹسری کے میتھڈس کو دیکھیں تو اس میں بھی بچوں کو یکساں امپورٹنس دینے کی بات کی گئی ہے. اور پھر یہ کہ دے آل ور ہرڈ، ان سب کو سنا گیا ماریا مونٹسری کے میتھڈ کے تحت. اینڈ دین چلڈرن کین بی فریڈ اینڈ گائیڈڈ ٹوورڈز میکنگ ساؤنڈ ڈیسیژنز ایٹ دا سیم ٹائم. اور یہی وہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم ماریا مونٹسری کی ٹیچنگز کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کی ڈسکوریز کو دیکھتے ہیں اور ان کے ریسرچ کو دیکھتے ہیں اور ان کے ایکسپیریمنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ سب ایک طرف کو چینلائز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو فری رکھا جائے اور گائیڈ کیا جائے ایک ساؤنڈ ڈیسیژنز لینے کی طرف ایک وقت میں ہی. ان دونوں باتوں کے اوپر غور کیا جائے، اور آج بھی یہ باتیں پریویلنٹ ہیں ماڈرن اسکول سسٹمز کے اندر. Observation. In today's classrooms, observation of students is considered a respected method for classroom research. اور classroom research کے اندر جس طرح ماریا مونٹسری was a pioneer of using observation in a classroom، جس میں انہوں نے بچوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا کسی بھی انفلوئنس سے، کسی بھی انٹرونشن سے، اور ایک ایسا ریسرچ ڈیزائن دیا جس میں آپ آبزرو کرتے ہیں اور نوٹس لیتے ہیں اور صرف دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی نیچرل سیٹنگ میں نیچرل ٹینڈنسیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آج بھی یہ میتھڈ بہت زیادہ مقبول ہے ایجوکیشنل ریسرچرز میں، اور خصوصاً ان کے اندر جو کلاس روم ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اینڈ دین ماڈرن اسکول فرنیچر. ماریا مونٹسری نے یہ بھی بات کی کہ اسکول کی جو فرنیشنگز ہیں یا اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور مونٹسری کی ریکمنڈیشنز کے اوپر جو فرنیچر وضع کیا جاتا ہے آج بھی اس کو اسکولوں میں واضح طور پہ اور بہت مقبولیت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی مونٹسری کی ٹیچنگز جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ سے لے کے، ایک چائلڈ سے لے کے ٹیچر تک، ٹیچر سے لے کے کلاس روم تک، اور کلاس روم سے لے کے اسکول کے پورے ماحول تک بہت زیادہ مقبول ہیں آج کے دور میں بھی.